ماشاءاللہ آج دی اس پروگرام اور آج دی اس تقریب دے اندر سب تو زیادہ میں اپنی طرفوں علماء دی طرفوں انتظامیہ دی طرفوں احباب جماعت دی طرفوں مبارکباد پیش کرنا جناب محترم ڈاکٹر اختر صاحب نو اللہ پاک انہاں دے اس فرزند نو انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنائے ساڑی جامع مسجد توحید اہل حدیث کھچی والے دے اندر اس بچے نے 2 سالہ الحمدللہ قرآن پاک مکمل کیتا ہے حفظ کیتا ہے اور قاری بنیا بھی انصاف دی موجودگی دے اندر میں اے بات بھی دسنا باعث سعادت سمجھنا ڈاکٹر اختر صاحب دے چھوٹے بیٹے نے الحمدللہ 15 سپارے مکمل کر لینے حفظ اور اس بچے دے حفظ دے اندر میں نکمے طالب علم دی تھوڑی جی محنت شامل ہے زیادہ محنت شامل جناب محترم مولانا قاری بشیر احمد عزیزی حافظہ اللہ تعالیٰ وہ بھی تشریف لے کے آئے نے اسی انہوں نے ویلکم خوش آمدید کہنے آج دی اس بزم دے اندر تو میرے بھائیوں 2 منٹ دی توجہ چاہی دی ہے تھوڑی جی محنت میری شامل ہے تے محنت شامل ہے قاری عظیم صاحب دی جو کہ پتوں کی دے رہائشی نے الحمدللہ ساڑھے کھچی والے دے اندر قرآن پاک دی تعلیم دے دینے تو الحمدللہ مبارکباد اسی پیش کر دیں سارے انہوں اور جنہیں حاضرین نے انہوں آج دے اس پروگرام دے اندر مین جو ہیڈ نے اس پروگرام دے ڈاکٹر اختر صاحب اللہ پاک انہوں اس طرح قائم رکھے اللہ پاک انہوں دیا محنتاں کوششاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے ایک گلہ لمبیاں چوڑیاں سی جڑیاں میں کرنیاں سن لیکن چونکہ پروگرام تھوڑا جا ڈسٹرب ہو گیا اس واسطے اسی باقی پروگرام نے جاری رکھا گے انشاءاللہ میں دعوت خطاب دینا باقی گلہ انشاءاللہ اپنے نال کر سب کر سنگے میں دعوت خطاب دینا ماں خطیب پاکستان بلبل قرآن قاری القرآن حضرت مولانا قاری بنیا بن عابد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص انداز دے اندر اپنے قرآن و حدیث دی برخہ برسان دینے جناب محترم قاری بنیا بن عابد صاحب ذرا بداری دا ثبوت دیو نعرہ تکبیر اس نا اے جڑا میرج حال ہے اتے روٹی ٹکر دا انتظام ہوندہ اے ماشاءاللہ اسی اللہ دے دین واسطے آیا انہاں دا بھی حصہ پہ جاوے چوری انہاں دا بھی حصہ پہ جاوے اونج تک کی پتا ہو حصہ دے سن کے نہیں نعرہ تکبیر اوہ آخری ملہ بولو اللہ دے بندے ہو کوئی شاید سننی جیتے نعرہ تکبیر ہاتھ چوک کے رب دا نالا وہ نعرہ تکبیر اسلام قرآن نبی سلطان سیرت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ قاری بنیا بن عابد صاحب الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ایک بک انگریز بنائی ہے تے دوجی بک دا نام قرآن ایک بک وچ دنیا رل گئی ہے تے دوجی بک تو دور انسان تے ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا تے دوجی بک وچ مقصد انسان او فیس بک نہیں اوتھے کم آنا
ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਕੁਰਾਨ ਏ। ਮੁਖਤਸਰ ਹਮਦੋ ਸਲਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ میں خراج تحسین پیش کرنا ہاں سب تو پہلا اس برخوردار نو کہ جس بچے نے قرآن کریم نو حفظ کیتا ہے، اور اس تو بعد خراج تحسین پیش کرنا ہاں اس بچے دے والدین نو کہ جنہ اپنے بچے نو کتاب اللہ واسطے وقف کیتا ہے، اور اس تو بعد میں خراج تحسین پیش کرنا ہاں اس قاری صاحب نو کہ جنہ نے اس بچے نو اینو تراش کے ہیرا بنایا، اور اس تو بعد خراج تحسین پیش کرنا ہاں وہ مدرسہ جتھے اے بچے نے پڑھے ہے اس مدرسے دے معاملین نو کہ لوگ ایسی جگہ تے پیسہ لگا دینے کہ جتھے لگا پیسہ ڈب جاندہ ہے، لیکن مبارک بعد دے مستحق نے او معاملین کہ جنہ دا پیسہ ایڈی عظیم جگہ تے لگ رہا ہے کہ جتوں اللہ دی کتاب دے حافظ بن کے تیار ہو رہے ہیں۔ تسی مکمل توجہ میرے ور رکھو تے خواتین انج سمجھو جمیں ہے ہی نہیں، تے جے تسی آکھو نا بھی یہ چپ کر جان گیاں سوائے رب تو انہوں کو چپ نہیں کرا سکدا، رب نہیں کلانا ہے فرشتے نو تے انہیں آ کے چپ کرانا ہے، اس تو پہلا مشکل ہے۔ اس لئی تسی بیبیاں بھیناں دی بالکل انج سمجھ لو بھی آپس ہے ہی کوئی نہیں، تسی توجہ میرے ور رکھو تاکہ میں اختصار نال چند ایک ضروری باتاں تواڈے نال کر لواں۔ تقریباً ہر طبقے دے اور ہر مسلک دے لوگ موجود نے، کیونکہ مسجد نہیں ایک پبلک پوائنٹ ہے، تو میں چاہنا چونکہ ہر طرح دے لوگ بیٹھے نے تو میں کچھ گفتگو اس حساب نال کراں کہ او ساریاں لئی فائدہ مند ہوئے، او دے لئی تواڈی توجہ انتہائی ضروری ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ پاک نے اس کائنات اندر بے شمار مخلوقات پیدا فرمائیاں نے، لیکن ساریاں مخلوقاں وچوں اللہ پاک نے انسان نو بہتر بنایا ہے۔ پھر اللہ پاک نے ساری کائنات دے انساناں وچوں انبیاء نو بہتر بنایا ہے۔ پھر انبیاء تو بعد اللہ پاک نے علماء نو بہتر بنایا ہے، یعنی انج ترتیب ہے ساریاں مخلوقاں وچوں انسان بہتر، انساناں وچوں انبیاء بہتر، اور انبیاء تو بعد علماء بہتر۔ سوال یہ ہے ساریاں مخلوقاں چو انسان بہتر کیوں نے، انساناں وچوں انبیاء بہتر کیوں نے، انبیاء تو بعد علماء بہتر کیوں نے؟ وجہ یہ ہے کہ ساریاں مخلوقاں چوں انسان بہتر اس واسطے ہے کہ اللہ نے انسان نو عقل دیتی جیڑی کسی ہور مخلوق کول کوئی نہیں۔ ویکھو نا آمب دا پیڑ جڑا ہے وہ آمب پکاندا ہے کھاندا نہیں، انگور دی بیل جڑی ہے انگور پکاندی ہے انگور کھاندی نہیں، کھائے گا اوہی جے دے کول عقل ہے، تے عقل اللہ نے حضرت انسان نو دیتی۔
پھر انساناں وچوں انبیاء بہتر نے، کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ پاک نے انبیاء نو وحی دا علم دیتا ہے۔ عام علم کی بات نہیں ہو رہی، وحی کا علم۔ وحی کا علم وہ ہوتا ہے جو پوری کائنات میں اللہ کے بعد صرف نبی کے پاس آتا ہے، یا صرف درمیان میں جبریل ہوتا ہے جو یہ لے کر آتا ہے۔ پھر ساری دنیا دے انساناں وچوں انبیاء بہتر تے، انبیاء تو بعد پھر علماء بہتر۔ علماء بہتر کیوں نے؟ اے دی وجہ کی؟ اے دی وجہ ہے کہ اللہ نے علماء نو انبیاء دا وارث بنایا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ اندازہ کر لو کہ علم کی وڈی چیز ہے کہ جیدی وجہ تو اللہ پاک ساری دنیا دے لوگاں وچوں بندے نو اونچا کر چھڑ دے۔ علم ایڈی وڈی شے، یہ علم ہے کی شے؟ یہ کیڑی شے جدا نام علم ہے؟ اب ایک نا ایدہ نام میں کہ اونا دا نام ڈبے نے، او فانوس لگا ہے، ایدہ نام سٹینٹ ہے، او دا نام کیمرہ ہے، او دا نام پکھا ہے۔ چیز تے ہے نا؟ یہ علم چیز کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کا نام اللہ نے علم رکھا ہوا ہے؟ آؤ میں تانوں دسنا بھی علم شے کیڑی۔ علم دا پتہ کرن واسطے بھی اے شے کیڑی ہے، اے دے لئی تانوں قرآن پاک دی سورہ الرحمن دیاں پہلیاں 4 آیتاں تے غور کرنا پائے گا۔ آؤ میں آیتاں پڑھاں گا، تسی ان آیتاں نو توجہ نال سننا ہے، پھر میں نہ دا ترجمہ کروں گا، پھر تسی ترجمے تے غور کرنا ہے۔ انشاءاللہ آیتاں سنن تو بعد تے ترجمہ سنن تو بعد تو انہوں پتہ لگ جائے گا بھی علم کیڑی شے دا نام ہے۔ ذرا توجہ، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ فرمایا رحمان کون ہے؟ جنہیں قرآن سکھایا، انسان بنایا، انسان نو بیان سکھایا۔ حضرات محترم 4 آیتاں 4 چیزاں دا ذکر، رحمان دا، قرآن دا، انسان دا، بیان دا۔ رحمان کنو کہندے نے؟ الرحمن علی العرش استوى۔ قرآن کنو کہندے نے؟ جڑا اس بچے دے سینے وچے انہوں قرآن کہندے نے۔ انسان کنو کہندے نے؟ آ سارے انسان بیٹھے نے۔ تے بیان کنو کہندے نے؟ بیان قرآن پاک دی او تفسیر، قرآن پاک دی او شرح جڑی خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمائیے، انہوں بیان کہندے نے۔ حضرات دی وقار ہن ایتاں دا معنی بھی ہو گیا، ترجمہ بھی ہو گیا۔ علم ایتھے کتھے نظر آیا ہے؟ اگر تسی یہ نہ 4 آیتاں تے دوبارہ غور کرو، یہ نہ 4 آیتاں دے وچوں 2 آیتاں ایسیاں نے جن آیتاں دے نال اللہ پاک نے لفظ علم لگایا ہے۔ علم القرآن علمہ البیان۔ اللہ پاک نے لفظ علم قرآن نہ لگایا، اللہ پاک نے لفظ علم بیان نہ لگایا۔ کیوں لگایا؟ تاکہ قیامت تک آنے والے لوگاں نو پتہ چل جائے
اللہ دی زمین تے علم یا رب دے قرآن دا نام ہے یا کالی کملی والے دی زبان دا نام ہے؟ علم دو چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کا قرآن اور ایک مدنی کریم کی زبان. بس اللہ اللہ جنہیں پڑھیا ہے وہ عالم ہے اور دوجا کوئی عالم نہیں. آج راسی کدی کدی کہہ دے نا فلانا بندہ بڑا وڈا عالم ہے. کیوں بھائی؟ ہے جی وہ پنجابی وچ بھی تقریر کر لیندا ہے، اردو وچ بھی کر لیندا ہے، فارسی وچ بھی کر لیندا ہے، انگلش وچ بھی کر لیندا ہے، عربی وچ بھی کر لیندا ہے. ایک بندہ مختلف زباناں وچ تقریر کردا ہوئے اے دا نام علم نہیں، اے دا نام علم نہیں. کیوں؟ وہ دی وجہ ہے. میں مثال دینا، یہ تواڈے سارے دے اگے پیا ہے پانی. پانی اینو پنجابی وچ کی کہندے نے؟ پانی. اسے پانی نوں اردو وچ کی کہندے نے؟ تھوڑا جا سوار کے پڑھ لو. پانی. اسے پانی نوں فارسی وچ کی کہندے نے؟ آب. اسے پانی نوں ہندی وچ کی کہندے نے؟ جل. اسے پانی نوں عربی وچ کی کہندے نے؟ ماؤن. اسے پانی نوں انگلش وچ کی کہندے نے؟ واٹر. شے اکو ہی ہے، نا الگ الگ نا الگ الگ یاد کر لینا علم نہیں. اے تے جغرافی زبان ہے، علاقائی زبان ہے. اگر اے علم ہے پھر انگریز دے گھر پیدا ہونے والا بچہ ایک دن بھی علم گاہ وچ نہیں جاندا پانی نوں واٹر کیوں کہندا ہے؟ عربی دے گھر پیدا ہونے والا بچہ ایک دن بھی کتاب نہیں کھولدا پانی نوں ماؤن کیوں کہندا ہے؟ ہندی دے گھر وچ پیدا ہونے والا بچہ ایک دن بھی سکول نہیں جاندا پانی نوں جل کا تو کہندا ہے. فارسی دے گھر پیدا ہونے والا بچہ ایک دن بھی کتے نہیں جاندا پانی نوں آب کیوں کہندا ہے؟ حضرات دی وقار اے علم نہیں، اے تے مختلف علاقائی زباناں نے. پھر علم کیڑی چیز دا نام ہے؟ علم اس شے دا نام ہے. اے پانی آیا کتھوں؟ اے پانی بنایا کنے؟ اے پانی نازل کنے کیتا ہے؟ اے پانی دے نازل کرن دا مقصد کی ہے؟ اے ساریاں گلاں دنیا دی کسے کتاب وچ نہیں لکھیاں. اے ساریاں گلاں اس کتاب وچ لکھیاں نے جڑیاں اس بچے دے سینے وچ کتاب ہے. قرآن کہندا ہے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا. یہ طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے، یعنی بذات خود پاک بھی ہے، آگے پاک کرتا بھی ہے. اینو علم کہندے نے. میں دوسری مثال دیاں گا. حال پڑیا پیا ہے کنہ دے نال بندیاں نال. پنجابی وچ انسان نو کی کہندے نے؟ بندہ. اس انسان نو اردو وچ کی کہندے نے؟ انسان. کہہ لو اس انسان نو ہندی وچ کی کہندے نے؟ ویکتی. اس انسان نو انگلش وچ کی کہندے نے؟ مین. اس انسان نو عربی وچ کی کہندے نے؟ رجلن. ہے بندہ یہ ہے انسان یہ نا ہر زبان دے الگ الگ نے. اے علم نہیں، اے علم نہیں. پھر علم کیڑی چیز دا نام ہے؟ علم اس چیز دا نام ہے انسان بنایا کنے؟ انسان بنیا کس مٹیریل نال؟ انسان نو بنام دا مقصد کی ہے؟ اے ساریاں گلاں تانوں اکو کتاب وچوں ملن گیاں. او کتاب اس بچے دے سینے اندر ہے. کی آکھیاں؟ فرمایا والتینی والزیتونی وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وقال تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ ہے علم. اس چیز کا نام اللہ نے علم رکھا ہے، اور کائنات میں اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی قیمتی چیز ہے ہی نہیں.
اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دی وقار اس مجلس وچ جن حافظ بیٹھے نے میں انہاں نوں کہاں گا اس نکے جے بچے نوں بھی کہاں گا انہاں دے قاری صاحب نوں بھی کہاں گا تواڈے سامنے اگر کوئی دنیاوی پڑھیا علم بندہ کھڑا ہوئے او دے سامنے اپنے آپ نوں چھوٹا نہ سمجھیا کرو او دے سامنے نہ سمجھیا کرو اے پڑھیا لکھیا ہے میں ان پڑھا نہ یہ سوچ ختم ہونی چاہیے کیوں کس واسطے حافظ صاحب قاری صاحب ان جڑا علم پڑھیا ہے او پروفیسر کڑوایا ہے ان جڑا علم پڑھیا ہے او ماسٹر کڑوایا ہے ان جڑا علم پڑھیا ہے او سائنسداناں کڑوایا ہے ان جڑا علم پڑھیا ہے او ڈاکٹراں کڑوایا ہے تے قاری صاحب جڑا تو علم پڑھیا ہے او عرش تو آیا ہے او عرش تو آیا ہے اللہ پاک نے رب العالمین نے علم کتاب مبین وچ بیان کیتا کتاب مبین اللہ پاک نے روح الامین دے دیتی روح الامین کتاب لے کر کے صادق الامین تے اتریا صادق الامین نے اس کتاب دا علم صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نو پڑھایا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے علم تابعین نو سکھایا تابعین نے تبع تابعین نو سکھایا تبع تابعین نے محدثین نو سکھایا محدثین نے مجتہدین نو سکھایا مجتہدین تو ایک علم مومنین کڑایا مومنین کڑو علم بنیامین کڑایا تے بنیامین دے ذریعے تواڈے تک پیا پہنچ دائے حضرات دی وقار یہ وہ علم ہے جس علم کے ایک طرف انسان ہے تو دوسرے طرف رب رحمان ہے اللہ اللہ کڈا بڑا علم ہے جدے ایک پاسے بندہ ہے تے دوسرے پاسے بندے دا رب ہے کون کہندا علم چھوٹا ہے یہ چھوٹا علم نہیں ہے اس سے بڑا کائنات میں کوئی علم نہیں ہے اللہ 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 آسمان تو عرش بری تے علم اتریا میرے نبی دے سینے تے پھر کملی والے دے ذریعے پوری کائنات دے لوگاں تک آ گیا علم دے موتی اینا لوگاں تک آمینہ دے در یتیم دے ذریعے پہنچے نے تائیں فقیر نے صدا لگائیے ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے اللہ 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 توجہ کرنا انگاروں کو پھول بنایا ذروں کو خورشید کیا انگاروں کو پھول بنایا ذروں کو خورشید کیا جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھے بول دیے ان ہونٹوں تے زہر بھرا تھا ان کو میٹھے بول دیے ناداروں کو علم کے موتی اللہ اللہ میری اور تسان دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے اتنا دلن والا قرآن ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
مسجودان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان یہ ہے علم 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 اے میں تانوں دس دیتا بھی علم کیڑی شے دا نام ہن میں تانوں یہ دسنا بھی اے علم کیڑا قیمتی ہے قیمت کی نہیں اب میک دی بھی قیمت ہے پکھے دی بھی قیمت ہے یہ علم کی قیمت کیا ہے یہ کتنی قیمتی چیز ہے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دی وقار علم ایڈی قیمتی چیز ہے اللہ پاک فرماتے نے یرفع سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات فرمایا کائنات دے لوگو علم تے امام دی وجہ تو اللہ اپنے بندیاں دے رتبے بلند کردا ہے اللہ اپنے بندیاں دی عظمتاں بلند کردا ہے حضرات محترم اے علم دی برکت ہے کہ مکے دے در یتیم نو اللہ پاک نے عرشاں دا پرونا بنا لیا ہے اے علم دی برکت ہے کہ رنگ تو کالا بلال مدینے دیاں گلیاں چ چلدا ہے پر دے پیراں دیاں گھٹ رب دی جنت اندر سنائی دیندی ہے یارو علم دی برکت ہے اکھاں تو نبی نے عبداللہ بن ام مکتوم نو اللہ پاک نے میرے نبی دے مصلی تے کھڑا کر دیتا ہے یارو علم خوبصورتی دا نام ہے علم حسن دا نام ہے علم نال بندہ کوڑا بھی ہووے تے سونا بن جاندا ہے علم نال بندہ کالا بھی ہووے تے گورا بن جاندا ہے علم چہریاں نو نکھاردا ہے علم رنگت پیدا کردا ہے علم اس نور دا نام ہے جے دے ذریعے بندہ خوبصورت بن جاندا ہے اگر تانوں یقین نہیں آندا تے افریقہ دے کالے کٹ کاریاں ول ویکھیا کرو رنگ تے کالے کٹ کاری نے پر جدو قرآن پڑھ دینے تے بڑے بڑے گورے اٹھ کے انہاں دا متھا چم لیندے نے وجہ کی ہے وجہ متھا نہیں وجہ رب دا قرآن ہے وجہ ہو علم ہے جڑا علم اس سینے دے اندر ہے اللہ اللہ میں قربان داواں ایتے وابتے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات علم دی وجہ تو اللہ اپنے بندیاں نو عزت عطا کردا ہے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں جماعت کے میں نام لوں گا آپ میں سے شاید کچھ لوگ جانتے ہوں شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ تے وہ ایک پروگرام تھی گیا کسی کانفرنس جلسے عام روٹین در بعد شامل جدو کو خطیب مقرر کسی جلسے جاندہ تے لوگ آ جاندے نے قریب آ جاندے نے کو سلام لیندہ ہے کو حال چال پوچھدا ہے کو مسئلہ پوچھدا ہے ایک روٹین ہے حضرت شیخ القرآن بھی گئے کہ جدو گڑی جو نکلے نا تے لوگ آگئے قریب کو سلام لین لگ پیا کو حال پوچھن لگ پیا کو مسئلہ پوچھن لگ پیا اینی دیر نو انتظامیہ دے لوگ آئے جڑے جلسے دے انتظامیہ ہونا مولانا دے بازو تو پکڑیا جتھے الگ کھانے دا انتظامیہ بیٹھن دا سیٹنگ ارینجمنٹ سی ہوتے لے کے جان تو جڑے بندے سانا ہونا بندیاں چک بابا کہنے لگا اے مولوی ان ککڑ پاڑن چلے آئے او مولانا دے کان چواز پہ پیچھے مڑے تے بابا جی دے بازو تو پکڑیا کہنے نے آؤ جی پھر بابا جی رلکی ککڑ پاڑ نال لے کھانا کھادا مولانا نے بھی کھادا بابا جی نے بھی کھادا واپس پروگرام چاہے تو بابا جی پرام بیٹھ لگے تے مولانا نے پھڑ کے نال بٹھا لیا کوگر میں تسی میرے نال ہی بیٹھا ہے نال بالیا پروگرام چلدا رہا جب مولانا دی تقریر دی واری آئی اسٹیج سیکرٹری اناؤنسمنٹ کر لگا تے مولانا فرما دے نے نا وہی نا آج ککڑ
ککڑ کلا میں نہیں کھادا آج ککڑ بابیاں بھی کھادا ہے لہذا میرے تو پہلا بابا جی دا بھی خطاب ہونا چاہیے وہ بابا کہنے لگو ایک کیڑیاں گلاں پہ کر دو میں تو میریاں تو لتاں کبڑیاں دے اب میرے کولوں تے نہیں کھلوتا جانا تے شیخ القرآن کہنے لگے بابا جی ککڑ کھانے سوکھے نہیں پہ ککڑ بھی علم نہ لب دے بولو ککڑ بھی بولو اللہ اللہ میں قربان داما علم بڑی بڑی دولت ہے حضرات تیزی وقار توجہ کرنا غور کرنا اندازہ کرو علم کٹی بڑی دولت ہے میرے نبی نے اپنی پوری زندگی جندر اللہ پاک کو کدی سونا نہیں منگیا کدی چاندی نہیں منگی کدی انج نہیں آکھیا اللہ میں نو بابا سارا سونا دے دے اللہ میں نو درم و دینار دے دے حالانکہ اگر میرے پیغمبر اشارہ کر دیتے تو اللہ اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیتا لیکن میرے نبی نے اپنی زندگی جندر کدی سوال نہیں کیتا ہاں چوڑی آڈ کے دامن پھیلا کے میرے پیغمبر نے اللہ پاک کو ایک شے منگی ہے وہ بھی آپ نہیں منگی اللہ پاک نے خود کیا ہے مانگ میرا سونا مانگ میرا سونا اندازہ کرو نا وہ کڈی بڑی شے ہوئے گی جڑا عرشاں دا رب آپ میرے محبوب نو کہندا مانگ میرا سونا میرے کولوں اللہ میں کی منگا دولت منگا ہر میں نہیں درم و دینار منگا نہیں اللہ پھر میں کی منگا ہر میں محبوب میرے کولوں منگو کی وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللہ منو علم زیادہ دے دے اللہ منو علم زیادہ دے دے اللہ میرا دامن علم نل بھر دے یعنی میرے پیغمبر نے اللہ پاک کو علم منگیا ہے لہذا پتہ لگا اللہ دی زمین تے سب تو بڑی دولت دا نام علم ہے جڑی خود رسول اللہ پاک کو پہ منگ دینے تے اللہ پاک نے پھر میرے نبی نو کنا علم دیتا وہ کوئی معلم بن کے آئے کلاس دا کوئی معلم بن کے آیا کوئی سکول دا کوئی معلم بن کے آیا ایک کالج دا کوئی معلم بن کے آیا ایک یونیورسٹی دا اللہ پاک نے میرے نبی نو ان علم دیتا اللہ پاک نے میرے نبی نو پوری دنیا دا معلم بنا دیتا ہے ساری کائنات دا معلم بنایا ہے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑے رب دی جنت نورستا ہے جامدہ کیڑا ساڑھے مرشد نسانو وقا چھوڑے او دی تعلیم دا ہے اثر دوستو اے جو صدیق بنے آئے ابو بکر دوستو سارا کنبہ قبیلہ تے دینار و در سونے مدنی تو یسنے لٹا چھوڑے رب دی جنت نورستا ہے جامدہ کیڑا ساڑھے مرشد نسانو وقا چھوڑے سارے جگڑے تے رولے کہ میں حسن حل سونے مدنی دسائی ایک ایک گل حق کو باطل دا جگیڑا جو اج ہے پیا میرے مدنی عدل تو مکا چھوڑے رب دی جنت نورستا ہے جامدہ کیڑا ساڑھے مرشد نسانو وقا چھوڑے اللہ اللہ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تنادرن والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اے علم دی
قیمت ہے اے علم ایڈا قیمتی ہے اللہ کو دعا کرو اللہ مینوں بھی انہاں نوں بھی تانوں بھی عورتاں نوں بھی مرداں نوں بھی اللہ سانو سارے نوں علم حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے اونچی آمین آکھو کرنا کہ نہیں علم حاصل کی خیال ہے تے پھر میں تقریر شروع کراں اچھا تسی سمجھ دے پہو مک گئی مکی کوئی نہیں میں تو ہون شروع کروں وہ اپنی جٹکی بولی چاہجے تائیں تا میں پڑھول بننے آئے آجے تائیں تا میں تو انو تیار کیتا ہے آجے میں تقریر کدوں کیتی تقریر تا میں ہون شروع کروں آجے تو آڈا ارادہ بنے کی خیال ہے ہون تائیں تا اپنا روڑا ہی پہندہ رہنا بیبیاں دا تے بندیاں دا ہون جا کے اپنی آواز بیبیاں تو غالب آئی تے ہون پھر کو گال کر لینے ہیں کی خیال ہے کیوں بھئی کرا شروع میں تقریر ہے روٹی تا نہیں ٹھنڈی ہوندی پئی اچھا چلو کوئی گال نہیں لو ہون میں پھر شروع کرنا گال ذرا توجہ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات محترم ہون تک میں جنہیں گفتگو کر چکے ہیں سن والا اگر کو بندہ غور نال میری گال تو نے کان ترے تو نے توجہ کی تھی او دے دل وچوں آواز آئی یارو کاڑے توان والا پرونا گال تے صحیح کردہ پیا ہے واقعی علم بڑی بڑی دولت ہے کل تو میں علم آپ بھی سکھنا تے اپنے بچوں بھی سکھانا ہے اللہ 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 میں ہو دے باپ تے ذکر کرانگا جڑا جڑا علم سکھنا چاہتا ہے یا اپنے بچوں سکھانا چاہتا ہے یاد رکھیے اللہ کی وحی کا علم بندے کے پاس تب تک نہیں آ سکتا جب تک بندہ 5 چیزوں پہ عمل نہ کرے عام دی گل نہیں کر رہا اللہ دی وحی دا علم بندے کو دو آئے گا جدو بندہ 5 چیزاں فالو کرے گا 5 اصول تے 5 ضابطے قانون دا اپلائی کرے گا کیڑے کیڑے اختصار نال ذکر کرنا گل مکانی ہے حضرات دی بکار جڑا جڑا بندہ تواڈے وچ علم حاصل کرنا چاہتا ہے یا بچے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا میریاں بہناں علم حاصل کرنیاں چاہدیاں نے انہاں لئی پہلا اصول ہے جے دے کول علم سکھنا ہے او دا ادب کرنا ہے جے دے کول علم سکھنا ہے او دا احترام کرنا ہے جے دے کول جناب بیٹھ کے گل سننی او دا احترام کرنا ہے تے پھر ماشاءاللہ میرج حال دا ماحول ہے نا تواڈے کول آپشن کوئی نہیں نہیں تے مسیتاں وچ جلسے وچ پتہ کی ہوندا ہے او جڑا خطیب بیچارہ گھنٹہ پورا تقریر کردا ہے جدوں تھک جاندے نے لتاں وی اودے اڑے کر کے سیدھیاں کر لے اے جو دے لتاں کر دے جویں امریکہ توپ نہیں گڈی ہوندی لتاں وی اودے والی سیدھیاں کر لیندے نے او جڑا گھنٹہ تانوں اللہ دا دین سنا رہا ہے اوے کچھ تے اودی عزت کرو یار اللہ 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 حضرات دی وقار پہلا اصول یہ ہے جس سے علم سیکھنا ہے اس کا ادب کرنا ہے اس کا احترام کرنا ہے اے کچھ مہینے پہلے میں فیس بک تے ایک نکا جا کلپ ویکھیا 2-4 منڈے سڑک دے ادھر 2-4 منڈے سڑک دے ادھر ایک ویڈیو بنان لگ پیا دوروں بندہ کو موٹر سائیکل تے آ رہا ہے وہ جدوں نیڑے آیا نا یہ سارے نکل کے جناب نو کٹن لگ پے ہاتھاں وچ کو سوٹیاں پھڑیاں ڈنڈے پھڑے کو چنڈا مار لگ پیا نالے ویڈیو پہ بن دیے پتہ لگا ہے ویڈیو دے وچ اے انہاں دا ٹیچر ہے انہاں دا ماسٹر ہے انہاں دا پڑھان والا ہے کتے سکول وچ کو وعدہ کاٹا او دے کول ہویا ہے تا اس بیچارے نو مار دے پے نے او یارو کیویں دے زمانے وچ پے جینے ہاں زمین پھٹ کیوں نہیں تے آسمان تو پتھر کیوں نہیں برد پے استاد نو ماریا جا رہا ہے میں تے آکھیا کرنا او ہاتھ نو کیڑے پے جانے چاہیے نے جڑا ہاتھ اپنے استاد تے اٹھ جائے اس ہاتھ نو کاپے نال کٹ دینا چاہیے جڑا ہاتھ استاد اگے اٹھ جائے اس ہاتھ نو کالے کتے اگے پا دینا چاہیے جڑا ہاتھ استاد اگے اٹھ جائے اللہ پاک نے استاد دا تے والدین دا رتبہ رکھیا ہے اے نہ ہستیاں اگے نہ اکھ چکنا جائز ہے نہ استاد دا اگے ہاتھ چکنا جائز ہے استاد پاویں کوئی بھی ہووے ہوندا عظمت والا استاد ماں پیو دی جا ہون دل انہاں دا رتبہ آلا اے بچے باغ دے پھل کھندے نے اے بچے باغ دے پھل کھندے نے استاد نہ دے مالی اے نہ کھومن تے نہ ہووے گلشن وچ ہریالی استاد دی جسے قدر نہ کیتی فیض کدی نہ پایا استاد بنا بندہ پڑھ نہیں سکتا
بزرگوں نے فرمایا اللہ 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 جب ہم پڑھا کرتے تھے اب تو 18 سال ہو گئے ہم نے یہ طالب علمی کی زندگی چھوڑ دی یعنی مکمل کر لیا سانو اپنے استادوں دا نام بھی نہیں سی آندا ہمیں اپنے استادوں کا نام تک نہیں آتا تھا یہ شیخ صاحب ہے یہ ٹیچر صاحب ہے یہ اوان صاحب ہے یہ شیخ الحدیث صاحب ہے ہم یوں اپنے استادوں کا نام لیا کرتے تھے لیکن بڑی معذرت دے نال اج منڈے اپنے آپ ٹیچراں دا نام لے کے بلاندے نے نام لے کے بلاندے نے ہمارے استادوں نے ہمیں یہ بتلایا تھا جب طالب علم اپنے استاد کا زبان سے نام لینا شروع کر دے سمجھ لو بے ادبی شروع ہو گئی ہے سمجھ لو بے ادبی دی پہلی سیڑھی تو نے پیر رکھ لیا ہے استاد نو نام نال نہیں بلائی دا ماں باپ نو نام نال نہیں بلائی دا ماں باپ نو ادب نال بلائی دا اے او ہستیاں نے جنہاں دا نام نہیں زبان تے لے کے آئی دا اے اونچیاں ہستیاں نے انہاں نو انہاں دے اعزاز تو بلائی دا انہاں نو انہاں دے رتبیاں تو بلائی دا انہاں نو انہاں دیاں شاناں تے شوقتاں تو بلائی دا استاد محترم کہہ کے بلایا کر ٹیچر صاحب کہہ کے بلایا کر شیخ الحدیث کہہ کے بلایا کر اللہ اللہ نے قربان داما تاندلے والیا پہلے نمبر تے اصول بے اللہ دی وحی دا علم حاصل کرنا ہے تے پھر ادب 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 ضروری ہے ادب تو بغیر نہیں مل سکتا نمبر 2 جڑا جڑا بندہ تواڈے وچوں علم حاصل کرنا چاہندا ہے او دلی دوسرا قانون ہے بے گھر چھڈنا پے گا گھر چھڈنا پے گا اے موٹی فوم دے سپرنگاں والے گدیاں تے بیٹھ کے اللہ دی وحی دا علم نہیں لبدا اے سی دے ٹھنڈے ڈبیاں تھلے بیٹھ کے آن لائن کلاساں لے کے بندہ عالم نہیں بن سکدا عالم تب بنتا ہے جدو گھر چھڈ کے بندہ مدرسے آ جائے گھر چھڈ کے بندہ پردیس مل لے گھر چھڈ کے بندہ باہر نکلاوے ماں دے ہاتھ دے پکے پروٹھے چھڈ کے تے رکھی مسی کھان لگ جائے گھر دے موٹی فومو چھڈ کے تے مسیحیاں صفا تے سون لگ جائے علم تب ملتا ہے گھر بیٹھیاں بیٹھیاں کدی علم نہیں لبیا کردا لیاؤ کو مینو انج دا بندہ بخاؤ نا جنہیں موٹی فوم دے گڈے دے اوتے بیٹھ کے تے اے سی دے ٹھنڈے ڈبے تھلے بیٹھ کے پڑھیا بے تیالے بڑھیا بیٹھا ہے نہیں نہیں ٹھوٹر تے بن سکتا ہے ٹک ٹاکر تے بن سکتا ہے اور بڑا کچھ بن سکتا ہے عالم نہیں بن سکتا عالم تب ہی بنے گا جب اللہ کی وحی کا علم استاد کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے گا اللہ اللہ نے قربان داما سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنتے گئے فرماتے ہیں یہ حدیث اللہ کے نبی سے کس نے بیان کی بتایا کہ حضرت عبداللہ بن انیس نے بیان کی اللہ اللہ میں قربان داما پتہ لگا حضرت عبداللہ بن انیس مدینے میں جو کوئی نہیں کہیں دنے میں حدیث ڈائریکٹ حضرت عبداللہ بن انیس کو سناں گا تے پتہ لگا حضرت عبداللہ بن انیس مدینے تو ایک مہینے دے فاصلے تے دور نے حضرت جابر بن عبداللہ سواری خریدیے سواری خرید کے تے ایک مہینے دا سفر کیتا ہے صرف ایک حدیث واسطے صرف ایک حدیث کے لیے ایک حدیث کے لیے ایک تو ماشاءاللہ میں رجال دا ماحول ہے ماشاءاللہ میں پھر بھی آپ پہ شک نہیں کرتا آپ اللہ کے دین کے لیے آئے ہوں گے یا بچے کے والد محترم نے آپ کو انوائٹ کیا ہوگا نہیں تے اللہ جاندا جلسے تے پروگراماں دا حال ہے جڑے جلسہ کران والے نے نا وہ جاندے نے پنڈاں دے اندر تے جا کے کہندے نے جی فلانے خطیب آ رہے نے تے نعت خان آ رہے نے آئے جے اگوں کہندا ہے نعت خان نوں پراں کرتے اے دس بھی چول پکے ہوسن کے کوئی نہ جے چول ہوسن تے موڑ اسی آسا جے چول کوئی نہیں تے موڑ کوئی نہیں اسی 4-5 علماء دی تقریر سننی ہوئے تے چوڑاں دی ڈیمانڈ کرنے ہیں تائیں تے پلے علم کوئی نہیں تے جدو دے آپ جلسے اسی سنان لگے ہیں تو اسی سن لگے ساڑھے تو وڈے شیخ الحدیث تو اسی نہ بڑھ جاتے وہ اللہ کے نبی کے صحابہ ایک حدیث کے لیے ایک مہینے کا سفر صرف ایک حدیث اللہ اللہ میں قربان جاواں جنہیں جنہیں تواڈے وچوں علم سکھنا نو گھر چڑھنا پے گا پردیس ملنا پے گا 15 سال اسی مدرسیاں جو پڑھے اور جناب سکولاں جتھے پڑھائیاں کیتیاں اکیڈمیاں پڑھ کے تے 15 سال تو لگ کے پھر 2007 تو لگ کے ہون تک 17-18 سال ہو گئے نے تبلیغ کے شعبے میں اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے ہون دی حالت
ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲੇਟੀ ਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸੌਣ ਦੀ ਦੁਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਫਰ ਦੀ ਦੁਆ ਪੜ ਲਈ ਸਫਰ ਦੀ ਦੁਆ ਪੜ ਲਈ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਸਫਰ ਦੀ ਦੁਆ ਇੰਜ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸੌਣ ਦੀ ਦੁਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਇੰਨੇ ਸਫਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਲਿਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਤੇ ਤੂੰ ਏਸੀ ਦੇ ਠੰਡੇ ਡੱਬੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰ ਲੋ ਮੈਂ ਆਲਿਮ ਬਣ ਗਿਆ एडी छेती आलिम बन जाता बंदा अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना लिहाजा आलिम बनने के लिए जरूरी है कि आपको घर छोड़ना पड़ेगा सफर करना पड़ेगा दो उसूल तीजा उसूल हजरात दी वकार जेड़ा जेड़ा बंदा तुहाडे चोले इलम सीखना चाहता है ओदे लई तीसरा उसूल है वे ओनू शौक पैदा होना चाहिए है दिल विच दो बंदा कोई भी काम करदा है ते दो मजबूरी करांदी है या शौक करवांदा है या बंदा मजबूरी दी वजह तो को कम करदा या शौक न करदा है मजबूरी नाल कीते कम्मां च बंदा कुछ बनदा नहीं जदों तक मजबूरी उदों तक काम मजबूरी खत्म बंदा कम छड़दा है लेकिन जदों बंदे नूं किसी चीज दा शौक पैदा हो जांदा है फिर वो बंदे दा तसलसल कंटिन्यू करदा जारी रहिंदा है वो बंदा कदी भी पीछे नहीं हटदा जेड़ा बंदा या जेड़ा बच्चा तुहाडे विचों पढ़ना चाहंदा वो शौक पैदा करे दिल विच ज़ौक पैदा करे एक निक्की जी गल मैं और करना चाहना है जदों असीं बच्चे जनाब पढ़ाने मदरसियां दे अंदर या कॉलेजां दे अंदर जदों बच्चा जांदा नहीं असीं अपने बच्चे नूं कहने आ जा पुत्र मदरसे ते वो कहंदा नहीं अब्बा जी मेरा दिल नहीं लगदा मैनूं अम्मी याद आउंदी है घर वाले याद मैं नहीं जाना असीं को कहने ओ जा पुत्र पढ़ जा के वेखे ही फलाना मौलवी किड्डी वड्डी गड्डी लई फिरदा ओ वेखे ही फलाना मौलवी पराडो ते चढ़िया फिरदा फलाना खतीब ओदे कोल गड्डियां वेखे किन्नियां ने आनी वेखे पिनियां मी रोजाना गड्डियां बदलदा इधर देखो अल्लाह दा वास्ता आ मिसालां ना दिया आ मिसाल साड़ियां मिसालां कद देंदे जी साडे पल्ले की साडे पल्ले कुछ भी नहीं ते इंज दियां मिसालां नाल तेरे पुत्र दे दिल च लैंड करोदर दा शौक ते आ सकदा इल्म दा कोई नहीं आना इल्म का शौक पैदा करने के लिए अपने बच्चों को मिसालें दो उस शेख की जो आज दुनिया से चले गए 65 साल सहीह बुखारी पढ़ाई 65 साल बुखारी पढ़ाई अल्लाहुम्मा अग़फिर लहू वरहमहू वरफा दरजतहू फिल महदिय्यीन अल्लाह पाक उनके दरजात को बुलंद करे मिसालां जदियां दिया करो साडियां ना दिया करो ओए अल्लाह दी कसमें आलिम दी जुत्ती तो आलिम दे जोड़ियां तो लैंड करो जरा कुर्बान कीतियां जा सकदियां ने तुसीं मिसालां कादियां देंदे अपने बच्चियां दे दिल विच इल्म दा शौक पैदा करन वास्ते कदी दी मिसाल पेश ना करया करो लभ्या करो बड़े बड़े ओ लोग जिन्हां दियां कुर्बानियां ने असी की शै साडी कोई अज़ियत नहीं अल्लाह अल्लाह लिहाजा इल्म वास्ते इल्म दा शौक जरूरी है चार गल्लां ते तीन गल्लां ते चौथी गल हज़रात दी वकार जेड़ा बंदा तुहाडे विच इल्म हासिल करना चाहंदा है ओदे लई चौथा उसूल है वे कि दुआ भी लिया करे अपने उस्तादां कोलों निरा पूरा पढ़ना जरूरी नहीं दुआ लेना भी जरूरी है मैं जिदे तालिब इल्म भी जानना जिन्ना अपने उस्तादां कोलों पढ़िया है लेकिन उन्हां नूं उस्तादां बददुआ दे दित्ती है वो पढ़े होण दे बावजूद कुछ नहीं कर सके उस्ताद कोलों दुआ लेना जरूरी है दुआ तो बगैर भी बंदा कदी भी कुछ नहीं बन सकता एक हुंदा दुआ लेना एक हुंदा दुआ करवाना अल्लाह अल्लाह सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला नबी पाक कोलों दुआ करवांदे ने महबूबा मैं तुहाडे कोलों हदीसां याद करना मैं लिखदा नहीं हां मैं ज़ुबानी याद करना ते मैनूं भुल जांदियां ने फरमाया कपड़ा बिछा हज़रत अबू हुरैरा ने कपड़ा बिछाया नबी पाक ने गुफ्तगू फरमाई नाल नबी पाक ने दुआ फरमाई हज़रत अबू हुरैरा फरमाते ने मैं कपड़ा चुक लिया इंज चुकिया जिवें बंदा को पंड चुकदा है इंज चुक के ते मैं करके सीने नाल ला लिया फरमाते ने उस दिन तो बाद मैनूं नबी पाक दी कोई गल भुली कोई नहीं हर शै मैनूं याद होण लग पई इहनूं कहंदे ने दुआ करवाना एक हुंदा दुआ लेना कोई जिदा काम करना उस्ताद दे मुंह आपे दुआ निकल जाए हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अपनी खाला मोहतरमा सैयदा मैमूना नूं कहंदे ने खाला जी जिदन नबी पाक तुहाडे घर विच रात गुजार अल्लाह के नबी की ज़ौजा मोहतरमा थी ना जब नबी पाक आपके घर में रात गुजारे
تو مجھے ضرور بتائیے گا، میں آپ کے گھر میں رات گزاروں گا مہمان بن کر۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں رسول اللہ کا رات کا شیڈول کیا ہے۔ حضرت سیدہ میمونہ دسیا پتر اج نبی پاک میرے گھر اندر رات گزارن گے۔ حضرت ابن عباس کہندے نے میں بھی عشاء دی نماز تو بعد چلا گیا۔ فرماندے نے میں ویکھیا ہے ایک کو بسترا بڑا سارا ہے، نبی پاک علیہ السلام دے لیٹ گیا نے، میں پیراں والے پاسے کر کے نبی پاک دے لیٹ گیا۔ ہجے تھوڑی جی دیر گزری ہے، نبی پاک اٹھے، چھوٹی جی ایک مشک لٹکی ہے شنن معلقہ، نبی پاک نے جو پانی کڈیا وضو کیتا نماز پڑھی ہے، پھر نبی پاک آ کر کے لیٹ گئے۔ میرے دل وچ خیال آیا ہو سکتا نبی پاک دوبارہ اٹھن تے پانی نہ ہوے تے محبوب پریشان ہون گے۔ فرماتے نے میں دبے پاؤں اٹھیا، ہولی ہولی مشک اتاری، ٹھنڈا میٹھا تازہ پانی بھریا، چپ کے مشک اوتھے لٹکا کے میں دوبارہ آ کے لیٹ گیا۔ میرا اندازہ صحیح نکلیا، نبی پاک علیہ السلام اٹھے، آقا علیہ السلام فرماتے نے اے میمونہ اے پانی کنے بھریا ہے مشک دے اندر؟ تے حضرت ابن عباس دے وال اشارہ کر کے سیدہ میمونہ کہندیاں نے محبوب پانی اس بچے نے بھریا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے نے اے جا ہاتھ وچ مشکے تے دعاواں والا بٹن آن ہو گیا ہے۔ نبی پاک نے دعاواں شروع کر دتیاں نے، اے دعاواں والا بٹن ہندائی آ میں تینوں بٹن دساں، ماں باپ کو دعاواں لین دا بٹن کیے، ایتھوں گھرے جانا ہے اپنے اپنے دا سر دبان لگ جانا ہے، انجیے جی میں دعاواں والا بٹن آن ہو گیا ہے، گھر جانا ہے اپنی امی دے پیر دبان لگ جانا ہے، کہن دی لوڑی کوئی نہیں، دعاواں آپ تے شروع ہو جان گیاں، اپنے استاداں نو مٹھیاں پر لگ جایا کر، انجیے جی میں دعاواں والا بٹن آن ہو گیا ہے۔ فرماتے نے نبی پاک نے مشقات وچ پکڑی تے رسول اللہ فرماتے نے اللہم علمہ الکتاب، اللہم علمہ الکتاب وفقہ فی الدین، اللہ ابن عباس کو عالم کتاب کا بنا دے اور اس کو دین کی سمجھ عطا کر دے۔ میرے نبی دی دعا دی برکت ہے 12-13 سال جو عمر دے اندر حضرت ابن عباس قرآن دے مفسر بن گئے۔ مفسر جانتے کسے کہتے ہیں؟ مفسر انہوں کہیں دے جڑا قرآن دی ہر ایت دے بارے جان داوے کتھے نازل ہوئیے، کیوں نازل ہوئیے، ایدہ مقصد کیے، قرآن دیاں تیاں پاریاں دیاں ہر ایت دے بارے حضرت ابن عباس نو پتا سی یہ ایت کدو نازل ہوئیے تے کس مقصد لی نازل ہوئیے۔ ایک قادی برکت ہے استاد محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا دی برکت ہے۔ دعا ماں لیا کر یہ ہو گئے 4 اصول تے 5واں اصول تے میرا سلام حضرات محترم 5واں اصول ہے بے جڑا بندہ ہے 4 اصول فالو کردہ ہے وہ دے کوڑ علم آ جاندہ ہے، تھوڑا آوے یا بہت آوے، علم تے آ گیا ہے نا ہنو دے کوڑ علم آ گیا تے 5واں اصول ہے بے جڑا علم دے کوڑ آ گیا ہے اس علم تے عمل کرنا ہے، غرور نہیں کرنا، اپنے علم تے تکبر نہیں کرنا، اپنے علم تے لوگاں تے روب نہیں چاڑنا۔ اے نہیں سپیکر کھولو آج ترہ میرے اللہ میرے وڈا کو مولوی ہے دا میرے سامنے کھلوے تو صحیح، سپیکر کھول کے کھاپا تا پورے پینڈ چاہے جو میرے جڈا تے میرے سامنے یہ علم اس لیے تو نے پڑھا ہے جس سینے میں علم آ جاتا ہے اس سینے سے سختی ختم ہو جاتی ہے۔ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ دی زمین تے سب تو زیادہ اللہ تو عالم ڈردا ہوتا ہے۔ جس سینے چ علم ہوئے نا اس سینے چ غرور نہیں ہوندا، اس سینے چ تکبر نہیں ہوندا، اس سینے میں شیخی نہیں ہوندی۔ جڑا عالم ہوئے وہ لوکاں نو اج نہیں کہدا ادھر آؤ ادھر آؤ میرے نال مناظرے کر لو، ادھر آؤ سیدھے ہو جاؤ، وہ کوئی میرے جڈا ہے نا 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 نا، یہ عالم کا طریقہ نہیں ہے، عالم ایسے نہیں ہوتے، عالم تو عاجز ہوتے ہیں، عالم تے انکساری والا ہوندہ ہے۔ جڈا وڈا عالم ہوئے گا ہوڈائی عاجز ہوئے گا، عاجز مہندی ہر دکھ سہندی پھر تلیاں تے چڑھ بیندی، عاجز مہندی ہر دکھ سہندی پھر تلیاں تے چڑھ بیندی، عاجز ٹوپی سیون کارن ہندی لیران لیران تے پھر سیران دی شان بناوے غریب و فقیر امیران۔ قال اللہ تعالی وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا،
میں ایک بار پھر بچے نو خراج تحسین پیش کرنا اللہ اس برخوردار نو عالم بعمل بنائے اپنے والدین دیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنائے حضرت میری محترم تشریف لائے قاری بشیر عزیز صاحب و دیگر احباب جماعت جلسے دی انتظامیہ پروگرام دے کنوینئر اللہ سب کو برکتوں سے نوازے جزائے خیر عطا فرمائے ویسے بیبیاں نہیں چوپ ہوئیاں چلنا ایک سن لو جڑی مرضی سن لو میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات زبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے کی کہیں بڑا بندہ ڈاڈا ہے تو ساڈا یار پر ہے ڈاڈا سچے میرے سر تے ادار بڑے اے تان ڈاڈا ہے کیڑی کہہ رہی کوئی اچھا اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا اپنی جنت کو خدا کے لیے دوزخ نہ بنا اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا آپ کے پیار سے اچھی کوئی دولت کیا ہے ماں کا آنچل جو سلامت ہے تو نعمت کیا ہے آپ کے پیار سے اچھی کوئی دولت کیا ہے ماں کا آنچل جو سلامت ہے تو نعمت کیا ہے یہ ہے راضی تو نبی راضی ہے راضی کے خدا یہ ہے راضی تو نبی راضی ہے راضی کے خدا اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا